آج ہمارا لیسن نمبر 8 ہے اور وہ ہے مجمع۔ مجمع کیا ہے؟ مجمع کسے کہتے ہیں؟ مجمع خلاف قانون کیا ہے؟ مجمع 5 یا 5 سے زیادہ افراد یا اشخاص کا جمع ہونا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجمع۔ اور اگر وہ مجمع خلاف قانون کسی حکومتی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے ان افراد کی غرض مشترک ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنا ہے، ہم نے کسی بھی وفاقی، کسی بھی صوبائی، کسی بھی مقننہ ادارے کے کسی بھی افسر کے خلاف یا اس کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے لیے اس پر کوئی جبر کریں یا کوئی جبر کی ایسی نمائش کریں جس سے وہ اختیارات سے تجاوز کرے، یا کسی بھی ایسے شخص کو کسی بھی ایسے کام سے روکنا جو قانوناً اس پر کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی ایسے شخص کو کسی بھی ایسے شخص سے وہ کام کروانا جو اس پر کرنا واجب نہیں ہے یا وہ کرنے کا پابند نہیں ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجمع خلاف قانون۔ اس کی شارٹ تعریف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 یا 5 سے زائد افراد کا جمع ہونا جن کی غرض مشترک ہو اور وہ کوئی بھی خلاف قانون کام کریں، اس کو ہم مجمع خلاف قانون کہتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان میں اس کی دفعہ بتائی گئی ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ 141 بی پی سی میں بیان کی گئی ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ 143 میں بتائی گئی ہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے مقننہ۔ مقننہ کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ بتائیں، آپ بتائیں بیٹا، مقننہ کیا ہے؟ مقننہ میں نے اس کی تعریف میں بتایا ہے کہ صوبائی، وفاقی یا مقننہ ادارے کے کسی بھی سرکاری ملازم کو، تو وہ مقننہ کیا ہوتا ہے؟ شاباش۔ مقننہ بیسیکلی بیٹا قانون ساز، جو قانون سازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قانون بنانے والے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقننہ۔ اور ہمارے ملک میں مقننہ ہمارے 2 ایوان ہیں، ایک ایوان بالا ہے اور ایک ایوان زیریں ہے۔ جو ہمارا ایوان بالا ہے وہ آپ کا سینٹ ہے، اور جو ایوان زیریں ہے وہ آپ کا قومی اسمبلی ہے۔ تو اس کی تعریف میں یہ چیز تھی کہ اگر کوئی بھی افراد کا مجموعہ جو ان سرکاری اداروں کے جو ہیڈ ہیں یا ملازم ہیں، ان کو ان کے اختیارات سے روکنا، ان کے خلاف اکٹھے ہونا، یہ بھی مجمع خلاف قانون ہے۔ اس کے بعد اس کی 2 اقسام ہیں، مجمع کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے پرامن مجمع، پرامن احتجاج کرنے والے، اور ایک ہے نقص امن پیدا کرنے والے۔ بیٹا بیٹھ جائیں آپ۔ نقص امن پیدا کرنے والے، تو جو پرامن احتجاج کرنے والے کیا لوگ ہو سکتے ہیں؟ ایسا اجتماع جن کا مقصد اپنے رائٹس کو بیان کرنا ہے، اپنے رائٹس کو سامنے لے کے آنا ہے، ان کا مقصد کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنا، امن و امان میں خلل نہیں ڈالنا، یہ ہوتا ہے پرامن مجمع، پرامن احتجاج کرنے والے۔ مثلا اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں آپ کے ڈاکٹرز جو احتجاج کرتے ہیں، آپ کے ٹیچرز جو احتجاج کرتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو احتجاج کرتے ہیں، یا آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، یہ جو لوگ احتجاج کرتے ہیں اس کو ہم پرامن احتجاج کرنے والے کہتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی نقص امن میں خطرہ پیدا نہیں کرنا، کسی کے جان و مال کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ ہے پرامن احتجاج کرنے والے۔ اس کی دوسری قسم ہے نقص امن پیدا کرنے والے۔ وہ احتجاج کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسا مجمع یا ایسا احتجاج، ایسے افراد کا اکٹھا ہونا جن کا مقصد نقص امن پیدا کرنا ہے، توڑ پھوڑ کرنا ہے، امن و امان میں خلل پیدا کرنا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟
नक्श अमन पैदा करने वाले अफराद, हजूम, एहतजाज, आप कुछ भी कह सकते हैं। उसकी मिसाल क्या है? जिस तरह आपके इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में लोग, जो सियासी पार्टीज हैं आपकी, वो आपका इस्तेमाल करती हैं, तो उससे क्या होता है, किसी दूसरी सियासी पार्टी या किसी वो हुकूमती रेट को चैलेंज करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि तोड़ फोड़ होती है, और उस तोड़ फोड़ की वजह से वो नक्श अमन पैदा होता है। और इसके अलावा मजहबी, जो मुहर्रम अल हराम में शिया सुन्नी फसाद पैदा हो जाते हैं, वो भी इसका हिस्सा है। फर्ज करें किसी इज्तिमा में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो जाता है, जिससे बदअमनी फैल जाती है, अमन में खलल पैदा होता है, वो इसका हिस्सा है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है? मजमा, मजमा की तारीफ, मजमा खिलाफ कानून और मजमा की अकसाम। ठीक है जी।